संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। लिबास इंसान के जिस्म को ढांप लेता है, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान साहब की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। शायद भाई आपको याद होगा एक वाकया, संसद में एक वाकया हुआ था। एक सांसद पूर्व अब तो हो गए शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो एक गीत बज रहा था और वो सदन से बाहर आ गए। मीडिया ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बड़े लानत मलानत की। मैंने चार मिसरे कहे, मैं उनकी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन बात हुई तो आपसे शेयर करता हूं, पढ़ता हूं उसे कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको। हिंदुस्तान सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से नहीं बनता, हिंदुस्तान सिर्फ बुखारी साहब से भी नहीं बनता, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद वहां का मुसलमान लिखित तौर पर रिटन वे में हुकूमत को यह लिख के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। जिंदाबाद। हिंदुस्तान किसी साक्षी महाराज या फिर किसी निरंजन ज्योति के भाषण से नहीं बनता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और उससे चैनल को बनता है जरूर कि जब सब्सक्राइब पाकिस्तान कीजिए। के खिलाफ विश्व कप में मैच हो तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है। हम हिंदुस्तान की कल्पना वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से गैब की बातों पर ईमान लाना अहादीस सुनते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त आए जबकि आप सो रहे थे। फरिश्तों ने आप पर का आपस में कहा आप सोए हुए हैं। किसी फरिश्ते ने कहा आंखें सो रही हैं लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर
آپس میں کہنے لگے تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، ان کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا بے شک آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے وہ مکان جنت ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ فائدہ: حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات ہی میں چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ فائدہ: چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا اے اللہ، صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔